السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صاحب آپ ماہر شادی ہیں، ماہر معاشیات ہوتے ہیں، ماہر زبان ہوتے ہیں، تو آپ کو پوری دنیا میں ایک مثالی طور پر پیش کیا جاتا ہے کہ آپ نے 1 2 3 اور 4 تک یہاں ماشاءاللہ شادیاں کی ہیں اور اس کی ترغیب بھی دیتے ہیں۔ سب سے چپتا ہوا جو سوال ہے جو لوگوں کی طرف سے آتا ہے، خفیہ شادی سے متعلق بتائیں کہ آج کل ایک بہت یہ شادیوں کا سلسلہ چل رہا ہے، آپ کی ترغیب کی وجہ سے شادیاں بھی ہو رہی ہیں، 1 2 3 4 کر رہے ہیں، لیکن یہ جو خفیہ شادی کا سلسلہ ہے اور اس میں تھوڑی سی میں آپ سے اس میں وضاحت کرتا چلوں کہ لوگ شادیاں کرتے ہیں اور کہتے ہیں ماں باپ کو بھی نہیں بتاؤ، گواہ ہو جاتے ہیں، قاضی ہو جاتا ہے، عقد نکاح ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے کہ وہ لڑکی کے ماں باپ کو بھی پتہ نہیں ہوتا، ادھر جو ہے وہ پہلی جو اس کی بیوی ہوتی ہے زوجہ، اس کو بھی معلوم نہیں ہوتا، اور پھر طلاق کا معاملہ آتا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ علیحدگی ہو جاتی ہے، تو وہ حاملہ ہو جاتی ہے۔ تو اس کے بارے میں ذرا آپ فرمائیں کہ یہ کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ جو آپ نے مجھے کہا نا ماہر شادیات، ایسا نہیں ہے، میں 20 سال سے جامعۃ الرشید میں حدیث، فقہ اور عربی ادب اور مختلف موضوعات پڑھا رہا ہوں، عربی گرامر اور مختلف موضوعات پر میری بہت ساری تحقیقات بھی ہیں جامعۃ الرشید میں، خصوصاً تکافل پہ اور اسلامک بینکنگ پہ، اور بھی کچھ بہت سارے تحقیقی مسائل ہیں۔ تو وہ مشہور میں شادیوں کے باب میں اس لیے ہو گیا کہ میرے علاوہ عام طور پر کوئی اس ٹاپک پہ بات کرتا نہیں، جی تو میں یہ مطلب نہیں ہے کہ میں ماہر کوئی شادیات ہوں ٹھیک ہے نا، ایسا نہیں ہے۔ نہیں، کتاب آپ کی ہے نا اس پر؟ تو میری تو تکافل پر بھی ہے، اسلامک بینکنگ پر بھی ہے، وہ کوئی پڑھتا ہی نہیں ہے، شادی پر لوگ پڑھ لیتے ہیں، تو اس لیے وہ مشہور ہو گئی۔ اچھا، دوسری بات یہ جو آپ نے سوال کیا نا خفیہ شادی، اصولی طور پر تو دیکھیں، اعلن النکاح ولو بالدف، حدیث میں آتا ہے نکاح کا اعلان کرو اگرچہ دف کے ذریعے کیوں ہو، تو اعلان کر کے ہی نکاح کرنا چاہیے، چھپن چھپائی یہ بدگمانی کا ذریعہ بنتی ہے چیز۔ اگر اتنا خفیہ ہے کہ 2 گواہوں کو بھی نہیں پتہ، وہ تو پھر نکاح ہی نہیں ہے، لا نکاح الا بحضور شاہدین، حدیث میں جو آتا ہے کہ گواہوں کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ تو نکاح تو منعقد ہو جاتا ہے 2 گواہوں کی موجودگی میں، چاہے چھپ کے بھی ہو، لیکن شریعت میں یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے کیونکہ بدگمانی کا ذریعہ بنتی ہے۔ کل آپ کو کسی نے دیکھ لیا تو آپ کیسے اس کو بتائیں گے بھئی یہ کون ہے؟ یہ آپ کہیں گے میری بیوی ہے، لوگ کہیں گے شاید بعد میں بات بنا لی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ کے ساتھ موجود تھے، تو آپ نے صحابی کو بلا کے کیا فرمایا کہ یہ میری زوجہ ہے؟ صحابی نے اس کے یا رسول اللہ آپ پر کون بدگمانی کرے گا؟ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بدگمانی کا موقع نہیں دیا، حالانکہ آپ سید الانبیاء ہیں، پیغمبر ہیں۔ تو انسان کی خود ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو بدگمان نہ ہونے دے۔ تو چھپن چھپائی والے جو نکاح ہوتے ہیں، نکاح تو 2 گواہوں کی موجودگی میں ہو جائے گا، نکاح ہی کہلائے گا، وہ زنا نہیں کہلائے گا، لیکن یہ بدگمانی کا ذریعہ بنتی ہیں یہ چیزیں۔ ایک نقصان تو اس میں یہ ہے، خاص طور پہ دیندار لوگ جب یہ کام کریں گے تو اور بدگمانی، لوگ کہتے ہیں لوگ بھائی خفیہ دوستیاں لگائی ہوئی ہیں اور جب پکڑے جاتے ہیں تو بول دیتے ہیں ہماری بیوی ہے، تو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو بدگمانی کا ذریعہ ہو، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اس میں بیوی کے حقوق عام طور پہ ادا نہیں کیے جاتے ہیں۔ میرے بہت سارے علم میں ایسے نکاح آئے ہیں کہ لڑکی نے لڑکے سے چھپ کے نکاح کیا، اب چونکہ فیملی انوالو نہیں تھی، خاندان انوالو نہیں تھا، تو کیا ہوا ہے کہ بعد میں مرد کا دل بھر گیا، اب وہ جان چھڑانا چاہ رہے لڑکی سے۔ جب نکاح علیہ اعلان ہوتا ہے، ساری دنیا کو پتہ ہوتا ہے اس کی بیوی ہے، تو چھوڑنا بھی آسان نہیں ہوتا، حقوق بھی دیے جاتے ہیں، اس میں لڑکیوں کا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ وعلیکم السلام۔ اکثر ایسے جو کیسز آئے ہیں نا سامنے، تو اس میں دیکھا یہ گیا ہے کہ لڑکیوں کو نقصان ہوا، مرد نے پھر جو ہے نا جان چھڑائی، جب اس کا دل بھر گیا تو وہ پھر اس کو بیوی بوجھ لگنے لگتی ہے، تو اس میں عورت کا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ حمل پھیل جاتا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بعض دفعہ پریگننسی ہو جاتی ہے، اب جو چھپن چھپائی والا نکاح ہو رہا ہے، اب اس حمل کو گراتے ہیں، وہ یہ گرانا بھی شرعاً جائز نہیں ہے، یہ کوئی شرعی عذر تو نہیں ہے کہ آپ لوگ کیا کہیں گے، جی یہ کوئی شرعی عذر نہیں ہے، اس بیس پہ حمل گرایا جا رہا ہوتا ہے کہ جی یہ بچہ ہو گیا تو پھر ہم تو سب کو پتہ چل جائے گا، اس لیے اس نکاح کو کبھی بھی اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی جا سکتی۔ البتہ بعض صورت میں یہ مجبوری ہوتی ہے کہ مرد کو غالب گمان قریب یقین ہے کہ اگر اس نے نکاح نہیں کیا تو وہ زنا میں پڑے گا، اور اس کے خاندان والے اس کو نکاح نہیں کرنے دے رہے، تو زنا سے تو کئی فما امکن بچا جائے گا۔ یعنی ایسے واقعات آئے ہیں کہ اگر ان کو نکاح کا مشورہ نہ دیا جاتا تو لازمی زنا ہوتا،
बड़ी बुराई से बचने के लिए यही कहा जाएगा भाई इससे तो बेहतर है निकाह कर लो। ऐसे मौके पे फिर अगर कोई छुप के निकाह करता है ना तो उसको यूं नहीं कहा जाएगा कि नेकी का काम है तो छुप के क्यों कर रहे हो। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में जब तक हजरत उमर इस्लाम कबूल नहीं किया था, साहबा कहते हैं हम छुप के नमाज पढ़ते थे। काम तो अच्छा था, नमाज है, छुप के क्यों पढ़ रहे हैं, लोग अच्छा नहीं समझ रहे उसको। तो मर्द बाद दफ़ा दूसरी करता है, तीसरी करता है, वो छुप के इसलिए कर रहा होता है कि काम गलत नहीं होता लेकिन लोग करने नहीं दे रहे होते, इतना मारते हैं, टॉर्चर करते हैं, कत्ल तक भी हो जाते हैं। तो ऐसी सूरत में फिर उस सोसाइटी को भी बुरा कहा जाएगा कि भाई ये तो नहीं छुप के करना चाह रहा था, ये तो चाह रहे ओपनली करे, करने नहीं दे रहे इसको। तो अब जिना की तरफ जाए या उससे बेहतर नहीं है कि निकाह करे। तो वो एक मजबूरी की हालत के अहकाम अलग होते हैं। नॉर्मली बहरहाल इसको एप्लीकेट। दो सवाल और हैं मुख्तसर, फिर बिल्कुल। भी ये कहता हूँ जो मजबूरी में भी कर रहा है ना, अगर वो छुप के किया भी है तो थोड़ी देर बाद उसको अनाउंस कर दें। ठीक है। हाँ, क्योंकि उसके ज्यादा साइड इफेक्ट सामने आएंगे इसको छुपा के रखने के। सबसे बड़ा मसला अदल का है, इसकी क्या आप मुख्तसर डेफिनेशन इसको लोगों के सामने बयान करेंगे? देखिए, अदल का मतलब है आजकल के माहौल में सबके हुकूक वाजिब अदा करे वो, और रातों में बराबरी जरूरी है। जितनी रातें एक ज़ौजा के साथ गुजारी उतनी ही दूसरी ज़ौजा के साथ गुजारना जरूरी है। या ये कि वो माफ़ करवाए बीवी से, अगर बीवी किसी को अपनी बारी में माफ़ कर दे तो ठीक है, वो उसका हक है, वो ले भी सकती है, छोड़ भी सकती है। माफ़ करेगी तो कल उसका इरादा हो गया कि जी मैंने आपको बारियां माफ़ कर दी थी लेकिन मैं अब लेना चाहती हूँ, तो फिर दोबारा देनी पड़ेगी। तो ये है। गरीब आदमी क्या करेगा? गरीब आदमी गरीबों में शादी करे, पहली शादी भी करते हैं ना गरीब लोग, तो गरीबों में करते हैं ना जी। तो मैं तो अक्सर लोगों से कहता हूँ आपकी आमदन अगर 50,000 है तो आप ऐसी लड़की से शादी करें जिसके बाप की आमदन 10,000 है। तो ऐसी 4 आप पाल सकते हो जिनके अब्बा 10,000 में 5-5 बेटियां पाल रहे हैं। जी। तो ये तो कोई बात नहीं होती ना, मालदार लोग की शादी तो हमेशा मालदार गरीब। साहबा में ऐसे गरीब भी हैं जो असहाब सुफ़ा वाले, जिनके पास एक लंगोटा होता था तो निकाह तो उन्होंने भी किए। बाबू तज़वीजुल मौसर जो सही बुखारी की हदीस है, उसमें इमाम बुखारी ने बाप बांधा है गरीब की शादी। तो तंगदस्त लोग भी निकाह तो है, वो अपने से कम तर में करते हैं जो उनसे भी ज्यादा गरीब है। अभी हाल में आप जर्मनी का और यूरोप का और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वहाँ के आपने गैर ईमान वालों को देखा, दूसरे लोगों को देखा, दीगर मज़ाहिब के, क्या तासुर लेकर आए हैं और क्या आपने वहाँ देखा? जो फैमिली सिस्टम वहाँ तबाह हुआ है, हमारा भी उधर ही जा रहा है, हम भी उसी तरफ जा रहे हैं। लेकिन उनके भी जो दानिश्वर हैं 100 साल पहले इन हालात से उनको आगाह कर चुके थे कि अगर हमने तादुद ज़ौजात को फ़रोग़ नहीं दिया तो हमारी सोसाइटी तबाह हो जाएगी और हमें मजबूरन इस्लाम के हुक्म की तरफ आना पड़ेगा। ये यूरोप और वहाँ के जो मगरबी दुनिया के माहिरीन है ना, 100-150 साल पहले ये कह चुके थे। लेकिन उन माहिरीन को मालूम नहीं था कि 100-150 साल बाद जब फैमिली सिस्टम तबाह होगा ना तो इतना तबाह हो जाएगा कि इस्लाम की तरफ आना दूर की बात, इनके लिए इम्कान ही नहीं रहेगा, लोग उसके आदी हो जाएंगे। मुस्तफ़ा बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला जज़ाक खैर। उसी तरफ जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।